ویر ویر تھا وائٹیت یہ چکڑ نبی دیر شاید یہ لیکن کتاب من شیطان سے زیادہ علم نبی سے خود پچھاس دعوت اگر نماز یہ پیرس کا اس مخالفت کھلکانچن اس میں نہ ناوت علماء دیوبند کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابلیس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم ہے، بلکہ یہ عقیدہ تو آپ لوگوں کا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے ہو۔ اگر آپ نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ عقیدہ کن کا ہے۔ آپ کی کتاب آتی ہے انوار ساتیہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی کتابوں سے ثابت کر کے دوں گا۔ آپ کی کتاب آتی ہے انوار ساتیہ، اس کتاب کے مصنف ہے مولوی عبدالسمیع رامپوری، اس پہ تقریر ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی صاحب کی۔ اس کتاب کے آخر میں تقریر کن کی ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی صاحب کی تقریر اس کے آخر میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں اس میں آپ کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ تماشا یہ ہے کہ اہل محفل میلاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کی تمام پاک و ناپاک جگہ اور مجالس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، جبکہ ملک الموت اور ابلیس کا اس سے بھی زیادہ تر پاک و ناپاک اور کفر و غیر کفر کے مقامات میں حاضر ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ لکھتے ہیں، اور آپ کا ہی اصول ہے کہ جو زیادہ مقامات پر حاضر ہوتا ہے اس کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ہی اصول ہے، لہذا آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات آپ لوگوں نے لکھی ہے، اور پھر آپ اس کا الزام دوسروں پہ چڑھاتے ہو کہ دوسروں نے یہ بات لکھی ہے۔ لہذا کچھ تو شرم کرے، پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، پھر بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرے۔ اور رہی بات، آپ لوگ اس کتاب کے بارے میں اچھلتے ہیں کہ یہ بات اس کتاب میں لکھی ہے، شاید آپ نے اس کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی۔ یہ جو کتاب ہے براہین القاطعہ، جو کتاب ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی جو یہ کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب کے رد میں لکھی گئی ہے۔ جو انوار ساتیہ تمہاری کتاب آتی ہے اس کے رد میں یہ بات لکھی ہے، اور جو بات اس میں لکھی ہے وہ تمہارے اسی قول کے رد میں لکھی گئی ہے۔ وہ بات کیا جو ہماری اسی قول کے رد میں لکھی گئی ہے۔ لہذا پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، اور پھر بعد میں آپ عوام الناس کے سامنے بات بولا کرے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے ہو، لہذا یہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہے کہ ابلیس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اب زبردستی یہ دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے لکھا ہے، اصل میں یہ عقیدہ کن کا ہے؟ آپ لوگوں کا ہے۔ اس کی مثال ویسی ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بات آپ لوگوں نے لکھی ہے اور پھر ذمہ دوسروں پہ چڑھاتے ہیں، نہیں بھائی دوسروں نے یہ بات لکھی ہے۔ لہذا اگر آپ کو پتا ہوتا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، آپ لوگ باتیں نہیں کرتے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے الشہاب الثاقب جو مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے عقیدہ کیا ہے علماء دیوبند کا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ بولے ابلیس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، وہ کفر ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے۔ علماء دیوبند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ابلیس کے علم سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ابلیس کے علم سے زیادہ ہے۔ اور رہی بات جو آپ نے یہ بات بولی کہ ابلیس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، وہ آپ لوگوں کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر کے دوں گا کہ یہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، پھر بعد میں عوام الناس کے سامنے بات بولا کرے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ عوام الناس کے سامنے آ کر معافی مانگے اور معاملے کو رفع دفع کرے، لیکن آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، جو صحیح نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو میں آخری بار میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام الناس کے سامنے آ کر معافی مانگے اور اس معاملے کو رفع دفع کرے۔ دیکھیں آپ تو بشر ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے مفتی ایوب صاحب دامت فیض العالیہ کے خلاف بات بولی، جو ان کے اوپر طنز کیا، اس کے بارے میں آپ عوام الناس کے سامنے معافی مانگے اور معاملے کو رفع دفع کرے، بس بات ختم ہے۔ اگر آپ نے معاملے کو رفع دفع نہیں کیا، اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، تو یہ مسئلہ طول پکڑے گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے یہی بات کہی تھی کہ یہ معاملہ طول پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ خود کو بچانے کے لیے اب جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، لہذا وہ جھوٹ آپ پہ ہی فٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے آپ عوام الناس کے سامنے معافی مانگے اور معاملے کو رفع دفع کریں۔ میں اس وقت بھی آپ سے یہی بات بول رہا ہوں۔ اور رہی بات جو آپ نے بولا تھا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ ابلیس کا علم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، وہ غلط بات ہے، بلکہ یہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہے، میں نے ثابت کر کے دیا۔ اس لیے آج کے بعد یہ ایسی باتیں نہ بولا کرے، کیونکہ الحمدللہ جب تک میں زندہ ہوں علماء دیوبند کا دفاع کرتا رہوں گا اور مرنے کے دم تک کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا بولے، کون کیا بولے، مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں علماء دیوبند کا دفاع کرتا رہوں گا، مرنے کے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ عوام الناس کے سامنے معافی مانگے اور معاملے کو رفع دفع کرے۔ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو یہ مسئلہ طول پکڑے گا،
फिर चाहे किसी को भी बुला ले कि अब ये मामला छूटना चाहिए, अब इस मामले को छोड़ो, लिहाजा ऐसा नहीं होगा, ये मामला तूल पकड़ेगा और हम नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक आप माफ़ी अवाम उन्नास के सामने नहीं मांगेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बार अवाम उन्नास के सामने माफ़ी मांगेंगे और अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे और मामले को रफ़ा दफ़ा करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।